جامعہ کراچی کے 31ویں جلسہ تقسیم اسناد کا آغاز تعلیمی جلوس پنڈال میں داخل ہوگا اور تمام پنڈال میں موجود تمام مہمانوں بشمول طلباء و طالبات سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر تعلیمی جلوس کا استقبال کریں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ جامعہ کراچی کے انتظامیہ اور اساتذہ نے آج اپنے طالب علموں کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے یہ جلسہ تقسیم اسناد منعقد کیا ہے اور اپنی انتظامیہ اور اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اور اس روایت کے ساتھ جو ایک مہذب اور تعلیم یافتہ قوم کا حصہ ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ اس پورے عمل کو کامیاب بنائیں گے۔ دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ تعلیمی جلوس کسی بھی لمحے ہال میں داخل ہونے والا ہے، پنڈال میں داخل ہونے والا ہے۔ آپ سب سے ان کے درخواست ہے کہ ان کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ The procession is about to enter the pavilion. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور پروسیشن کا تعلیمی جلوس کا استقبال کریں۔ Procession led by the Registrar, University of Karachi, is entering the pavilion, followed by lecturers, assistant professors, controller examination, associate professors who are not head of the departments, principals of the affiliated colleges, assistant professors and lecturers, professors, directors of institutes, members of the syndicate, students advisor, director, students guidance, counseling and placement bureau, provosts of both the girls and the boys hostel, deans of different faculties, the Honorable Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Khalid Mahmood Iraqi, Chairman, Higher Education Commission, Dr. Mukhtar Ahmad, Governor Sindh, His Excellency Muhammad Kamran Khan Tisori, and the President of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Dr. Arif Alvi. Dear students, this is a historical moment for all of us to acknowledge the efforts of your teachers, your mentors, who shaped your personality and inculcated in you love for learning. So no matter where you go, you should acknowledge the contribution they have made in your life. یہ تعلیمی جلوس اور اس کے استقبال کے لیے موجود طلباء و طالبات اقبال کے اس شعر کی تفسیر ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور آج آسمان کے ستارے علم اور تحقیق اور جستجو کے اس پنڈال میں اتر آئے ہیں۔ وہ عزت و مرتبہ جو وقت ہم آج فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات کو دینے کا منتظر ہے، وہ اپنے اساتذہ کرام کو وہ عزت و احترام دے کے یہاں سے رخصت ہوں گے۔
اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہر فرد کسی زندہ قوم کی تعمیر میں اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے، اپنا اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ تعلیمی جلوس کے تمام اراکین اپنی اپنی نشستوں کی طرف گامزن ہیں اور ان کے تشریف فرما ہونے کے بعد This convocation ceremony is not just a celebration of students' achievement. I believe it's also a celebration of the teachers' achievement, because without the joint efforts of teachers and students, students wouldn't have achieved what they have achieved today. So I think we need to be truly thankful to all those who have contributed in your success. جامعہ کراچی کے 31ویں جلسہ تقسیم اسناد کا تعلیمی جلوس پنڈال میں داخل ہو چکا ہے، اور اس جلوس کے اراکین رجسٹرار جامعہ کراچی کی قیادت میں اپنی اپنی نشستوں کی طرف گامزن ہیں۔ آج اس 31ویں جلسہ تقسیم اسناد میں جامعہ کراچی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عالی جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری اس تقریب میں گورنر سندھ محترم و مکرم محمد کامران خان ٹسوری کے علاوہ جناب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر مختار احمد بھی موجود ہیں۔ بہت بہت خوش آمدید۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور اب اپنی نشست پر تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں۔ بہت 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 تہہ دل سے خوش آمدید جامعہ کراچی کی انتظامیہ، اساتذہ اور شہر کراچی کی جانب سے، بہت شکریہ۔ A very warm welcome to the President of Pakistan and all the dignitaries to grace the occasion today. Now we request the Registrar University of Karachi to formally begin the ceremony. السلام علیکم۔ تمام مہمانان گرامی سے درخواست ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔
پائندہ آباد۔ میں رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر عمران احمد صدیقی آپ کو جامعہ کراچی کے 31ویں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد 2020-2021 کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس جلسے میں مختلف شعبہ جات کے 418 طالب علموں کو طلائی تمغہ جات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جامعہ کراچی شہدہ پشاور آرمی پبلک کی یاد میں ان طالبات کو طلائی تمغہ جات عطا کرے گی جن کی جامعہ کی سطح میں اول پوزیشن ہوگی۔ میں اب جناب سید محمد یوسف سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام پاک کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ جناب شیخ الجامعہ، آپ سے درخواست ہے کہ جلسہ تقسیم اسناد کی کارروائی کا آغاز فرمائیں۔ میں بحیثیت شیخ الجامعہ جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب کی اجازت دیتا ہوں۔ جناب شیخ الجامعہ، آپ سے التماس ہے کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب صدر مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، قابل احترام ڈاکٹر مختار احمد صاحب، چیئرمین HEC اسلام آباد، ممبر سنڈیکیٹ، فارن ڈگنیٹریز، ڈینز، چیئرپرسن، فیکلٹی ممبرز اینڈ the recipient and the parents، السلام علیکم جی۔ جامعہ کراچی کے 31ویں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب میں جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات کے اسٹوڈنٹ گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔ میں خاص طور پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے جامعہ کراچی کے اس کنووکیشن کو، ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور آج کے خصوصی مہمان ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کی اور ایک تعلیمی سلسلے کو
جاری رکھنے میں اپنا مثبت کردار انجام دیا۔ میں بہت ہی مختصراً تقریر کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو محفل ہے، آج کا جو اجلاس ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ میں خاص طور پہ ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ آج اس پنڈال میں موجود ہیں اور اپنے بچوں کو انکریجمنٹ کے لیے اور مستقبل کے لیے آج خصوصی طور پہ تشریف لے کر آئے۔ جامعہ کسی بھی یونیورسٹی کے حوالے سے سب سے اہم کام ریسرچ، تحقیق کی ہوتی ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوگی آپ کو کہ جامعہ کراچی نے اپنے کیو ایس رینکنگ میں اضافہ کیا ہے۔ ہماری رینکنگ 2018 میں 1500 کے اوپر تھی، آج کیو ایس رینکنگ میں ہماری رینکنگ 800 اور 1000 کے درمیان ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے 31 HEC ریکگنائز جرنل شائع ہوتے ہیں جو کہ مختلف کیٹیگریز کے اندر ہیں، اور انٹرنیشنلی ان جرنلز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور ان میں نہ صرف اساتذہ اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں بلکہ ہمارے طالب علم بھی اپنی تحقیق سے اپنا نام پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اورک کا دفتر ایک اہم کردار انجام دیتا ہے۔ اورک کے تحت جامعہ کراچی نے مختلف انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ معاہدہ سائن کیے۔ جنرلی اس معاہدوں کو ہم MOU کہتے ہیں، پر آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جامعہ کراچی نے ان تمام MOUs کو MOA میمورنڈم آف ایکشن کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ میں خاص طور پہ اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے اندر مختلف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، مگر میرے نظر میں سب سے اہم اسٹیک ہولڈرز اس پنڈال کے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اساتذہ ہیں۔ ان اساتذہ کی وجہ سے کوئی بھی جامعہ ترقی کرتی ہے اور طالب علموں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرتی ہے۔ مجھے آپ کو بتا کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اساتذہ نہ صرف کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے طالب علموں کے کیریکٹر بلڈنگ میں ایک اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ اگر میں ایم فل پی ایچ ڈی کی تعداد بیان کرنا چاہوں، 2020-21 میں تقریباً 1423 طالب علموں کو ایم فل پی ایچ ڈی کی سند دی گئی، اور آج اگر میں دسمبر 2023 کے اسٹیٹسٹکس آپ کو شیئر کروں تو اس کی تعداد 2540 بنتی ہے۔ ترقی کے علاوہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ اسپورٹس کے خاص طور پہ میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو فٹ بال اکیڈمی دیا، جس کے تحت ہم فٹ بال کے اسپورٹس کے کھلاڑیوں کو ٹرین کریں گے، اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جرمنی کے علم یونیورسٹی سے کراچی یونیورسٹی نے معاہدہ کیا جس کے تحت وہ ہمارے بچوں کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے۔ وقت کم ہے، بیان کرنے کو بہت کچھ ہے، مگر باوجود اس کے کہ مالی مشکلات ہیں، کراچی یونیورسٹی نے بچوں کے ٹرانسپورٹ میں 20 کے قریب نئے بسوں کا اضافہ کیا۔ میں آخر میں صدر پاکستان صاحب
ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی صدارت کی دعوت قبول کی اور آپ کی آمد سے ہم سب بہت خوش ہیں. یہ جامعہ کراچی کے لیے ایک تاریخ ہے. آخر میں ہم سب کی پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد. جناب شیخ الجامعہ سے گزارش ہے کہ جناب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن سے خطبے کی درخواست فرمائیں. میں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدارت کی خطبہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable President of Pakistan and Chancellor of the University, Dr. Alvi Saab, respected Vice Chancellor, Dr. Khalid Iraqi Saab, Honorable Member Senates, faculty members, distinguished guests, proud parents, graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. میں کیونکہ اس موقع پہ یہ بڑی امپارٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اور بڑا ڈسپلن ایونٹ ہوتا ہے جس میں وائس چانسلر صاحب نے اپنی پوری ایک کارکردگی بتانی ہوتی ہے یونیورسٹی کی، اور پھر آنریبل چانسلر جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے اسپیچ دینی ہے. تو آئی ایم آنرڈ کہ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ بولوں. میں سب سے پہلے تو صدر محترم اور چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا سر کہ آپ تشریف لائے. یہ ان بچے بچیوں اور ان کے پیرنٹس اور ہم سب کے لیے بڑا امپارٹنٹ دن ہوتا ہے. اور میں بھی یہ بھی ریکگنائز اور پرنسپلی آئی شوڈ اپریشیٹ اٹ کہ صدر مملکت نے پچھلے جتنے سالوں سے ان کے پاس یہ صدارت کی پوسٹ ہے پاکستان کی، اور خاص کر یہ چانسلر ہیں فیڈرلی چارٹرڈ انسٹیٹیوشن کے، تو میں نے دیکھا کہ صدر محترم ہر یونیورسٹی کے اندر دلچسپی خود لیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کی کوالٹی پہ فوکس کریں، ہم اپنی یوتھ کو وہ سکل سیٹ دیں جو آنے والے دنوں پہ جو انڈسٹری مانگ رہی ہے یا جس میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. صدر مملکت ایک ڈاکومنٹ خود پڑھتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہ میں سامنے آیا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کی اپریسیشن بھی کرنی چاہیے اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کا ریگارڈ بھی ہونا چاہیے. صدر مملکت ایک یونیورسٹی کے ساتھ ملٹیپل میٹنگ کر چکے ہیں پچھلے کم از کم جب سے میں آیا ہوں HEC میں. میں نے خود دیکھا کہ صدر صاحب ہر یونیورسٹی کی بقا، اس کی بہتری کے لیے بڑی سیریس ایفرٹ کرتے ہیں، اور میں ان کے لیے آپ کا سر شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا. اور اسپیشلی جو فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹیاں ہیں، بالکل پرابلم ہیں، ہمارے مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، کوالٹی کے ایشو ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، لیکن صدر مملکت نے اپنی وہ لیڈرشپ کیپیبلٹی استعمال کرتے ہوئے ہر یونیورسٹی کی بہتری کے لیے بہت کام کیا. اور ہمیں بھی جسے کہتے ہیں نا کیپنگ اس ایٹ آور ٹوز دیٹ وی شوڈ ڈیلیور سم تھنگ، ہر وقت ہمیں ہوتا ہے کہ صدر صاحب نے اگلی میٹنگ میں پوچھ لینا ہے کہ کیا کیا اس کا. تو سر اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہمیں لیڈر دیں جو اپنے اداروں کی اپنی ذمہ داری سمجھیں. میں محترم وائس چانسلر صاحب اور آپ کی فیکلٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی یونیورسٹی کو، کہ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی ایک اچھا بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے پاکستان کی اور خاص کر صوبہ سندھ میں. اور یہاں سے بڑے نامی گرامی وہ میں دیکھ رہا ہوں المنائی آپ کی یہاں سے لوگ نکلے ہیں، یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور بڑا مقام پیدا کیا ہے. پھر میں پیرنٹس کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کی محنت، آپ کی سیکریفائز، آپ کی ایفرٹس آج پے بیک ٹائم ہے. ماشاءاللہ بچے آپ کے گریجویٹ ہو رہے ہیں، یہ خوشی کا مقام ہے اور آپ سب کو مبارکباد ہو. اور وہ بچے بچیاں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں اور خاص کر جن کو میڈلز مل رہے ہیں، یو ہیو ڈن اٹ، کنگریچولیشن اینڈ ماشاءاللہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر اہیڈ آف یو. اقبال نے آپ بچوں کے لیے کہا، آپ کو شاہین کا خطاب دیا، اور اقبال نے کہا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. Do we realize that how much
confidence मुफक्कर पाकिस्तान was having on our youth, اور کیا انہوں نے مقام آپ کو دیا کہ آپ کو اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا. بدقسمتی سے وہ مجھے انہوں نے کیونکہ کہا خطبہ دیں تو خطبے میں تو پھر جمعے کا بھی اثر ہونا چاہیے کچھ. تو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ایک ایز اے فادر ایز اے ٹیچر ہمارے معاشرے میں بہت سی کباتیں ہو گئیں, بہت سے مسائل ہو گئے, بہت سے تفرقے ہو گئے, بہت سے ہمیں اپنے دوستوں نے, اپنے کچھ نہ چاہنے والے دشمنوں نے ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا, ہمیں علاقائیت میں پھنسا دیا, ہمیں ریلیجن ایتھنک بیسس پہ ڈیوائیڈ کر دیا, جس کی وجہ سے میں ایز اے ٹیچر اپنا رول صحیح پلے نہیں کر سکا. آج کل ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں ایز اے ٹیچر آئی شوڈ بی بلیم, آئی ایم رسپانسیبل. اگر میں نے صحیح کام کیا ہوتا تو یہ آج حالت نہیں ہوتی. میری آج کے اس خوشی کے موقع پہ گزارش یہ ہوگی اپنی یوتھ سے کہ یو آر اوور فیوچر, یو آر دا فیوچر آف پاکستان, اور اگلی نسلوں کی ذمہ داریاں آپ پہ آ رہی ہیں. آپ پلیز ٹیم بن کے, مل کے, ایک قوم بن کے اس ملک کی باغ دور سنبھالیں, تاکہ پاکستان جو ایک وی آر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک بلیس کنٹری ہے, اور انشاءاللہ ہم پراسپرس کنٹری ہوں گے اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے, پرووائڈڈ ہم قوم بن جائیں اور مل کے کام کریں. مجھے معلوم ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کو ہم سننا چاہیں گے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ وقت گزر گیا جب تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں. اب لڑائیاں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ہیں, ایجوکیشن سے ہیں, کتنے آپ ڈسپلن ہیں. اور اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. لیڈیز جنٹلمین, I wish you all the best. Congratulations to all of you, to your parents, your faculty. Thank you, Honorable Vice Chancellor. Thank you, Mr. President. God bless you all. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. اب ہم عطا اسناد کا آغاز کرتے ہیں. جناب شیخ الجامعہ, آپ کے روبرو ان امیدواروں کو پیش کیا جا رہا ہے جن کا امتحان لیا جا چکا ہے اور جنہیں 2019-2020 کے تحت جامعہ کی سند کے لیے اہل تسلیم کیا گیا ہے. آپ سے درخواست ہے انہیں اس درجے پر فائز کیجیے.
اس اختیار کے روح سے جو مجھے بحیثیت شیخ جامعہ حاصل ہے، میں جامعہ کے امتحان 2019 اور 2020 کے تحت اول آنے والے طلباء و طالبات کو ان درجات پر فائز کرتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار اور گفتار سے خود کو اس کا اہل ثابت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم تقسیم طلائی تمغاجات کی عطا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اب صرف جامعہ کی سطح پر اول آنے والی طالبات کو شہداء آرمی پبلک اسکول پشاور گولڈ میڈل، کلیہ کی سطح پر اول آنے والے طلبہ طالبات اور ان طلبہ طالبات کو بھی جنہوں نے اسپانسر کی جانب سے اضافی طلائی تمغاجات دیے گئے ہیں، ان کو طلائی تمغاجات دیے جائیں گے۔ میں جناب شیخ الجامعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب صدر پاکستان سے درخواست کریں کہ وہ ان طلبہ طالبات کو طلائی تمغاجات عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب بلائیں گے۔ جناب صدر پاکستان سے درخواست ہے کہ جامعہ کے سطح پر اول آنے والی طالبات کو شہداء آرمی پبلک اسکول پشاور گولڈ میڈل، کلیہ کے سطح پر آنے والے طلباء طالبات کو اور ان طلباء طالبات کو جنہیں اسپانسر کے جانب سے اضافی گولڈ میڈل دیے گئے ہیں، گولڈ میڈل پہنائیں۔ محترمہ تماظر خنسا کو شہداء آرمی پبلک اسکول پشاور گولڈ میڈل عطا کیا جاتا ہے۔ طالبہ محترمہ آصفہ جبین، کلیہ فنون سماجی علوم ماریہ عادل 2019، رابعہ وحید امتحان 2020، کلیہ نظمیات انتظامی علوم مسفرہ جمیل 2019، مصطفیٰ حماد حسین امتحان 2020، کلیہ علوم انجینئرنگ قاصد احمد علیم 2019، ایمن امتحان 2020، شازیب علی امتحان 2019، دانیال احمد خان 2020، کلیہ تعلیم حریزہ حسین کانجیانی 2019، عفت فاطمہ امتحان 2020، کلیہ معارف اسلامیہ تماظر خنسا امتحان 2019، آصفہ جبین امتحان 2020،
کلیہ قانون سندس لطیف امتحان 2019. ایمن معروف امتحان 2020. کلیہ ادویہ سازی ادویاتی علوم فاطمہ بانو امتحان 2019. سدرۃ المنتہا امتحان 2020. اب ان طلبہ طالبات کو طلائی تمغاجات دیے جائیں گے جو ان اسپانسر کی طرف سے ہیں. کلیہ فنون سماجی علوم محترمہ ماریہ عادل. علامہ عبدالعزیز میمن گولڈ میڈل. محترمہ اقرا عرفان ڈاکٹر فرمان فتح پوری گولڈ میڈل. کلیہ علوم محترمہ طوبہ بیگم فہمیدہ شبیر حسن گولڈ میڈل. سمرہ جمیل ڈاکٹر مسز بی بی قریشی گولڈ میڈل. ادویہ سیاسی ادویاتی علوم فاطمہ بانو پروفیسر ایس ایم ایس زوہا گولڈ میڈل. فاطمہ بانو فوزیہ رشید گولڈ میڈل. فاطمہ بانو آمنہ فیروز گولڈ میڈل. فاطمہ بانو 3. امتحان 2020. امتحان 2020 فنون سماجی علوم فاطمہ حمید علامہ عبدالعزیز میمن گولڈ میڈل. جہاں آرا ڈاکٹر فرمان فتح پوری گولڈ میڈل. کلیہ علوم ثنا شیخ بیگم فہمیدہ شبیر حسن گولڈ میڈل. محمد حاشر ندیم ڈاکٹر مسز بی بی قریشی گولڈ میڈل. کلیہ ادویہ سازی ادویاتی علوم سدرۃ المنتہا پروفیسر ایس ایم ایس زوہا گولڈ میڈل. سدرۃ المنتہا فوزیہ رشید گولڈ میڈل. سدرۃ المنتہا آمنہ فیروز گولڈ میڈل. جناب شیخ الجامعہ سے گزارش ہے کہ محترم صدر پاکستان سے صدارتی خطبے کی درخواست فرمائیں. محترم جناب صدر پاکستان آپ سے صدارتی خطبے کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الجامعہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی خالد عراقی صاحب، ڈاکٹر مختار احمد ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین، رجسٹرار پروفیسر صدیقی صاحب، گیسٹ، طلباء، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں جامعہ کراچی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج دعوت دی کہ آپ کے ساتھ کچھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر سکوں. تو آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے ایکسیپشنل پرفارمنس دکھایا، ان اسٹوڈنٹس کو جن کو آج ڈگریز ملی ہیں، اور خاص طور پر ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے. مگر سب سے زیادہ میرا فوکس اس بات پر ہے کہ میں ان والدین کا بھی شکریہ ادا کروں
کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کا بھی ذمہ داری اٹھائی تھی اور آپ کے لیے علم کے فروغ کے لیے بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کیں، اور آپ کو مبارکباد کیونکہ آپ نے محنت کی۔ مگر یہ ایک طرفہ گفتگو میری نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا حصول دنیا کے اندر ایک واحد حل ہے مسائل کا، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک 3-4 دن پہلے ایک فنکشن تھا نیشنل لائبریری میں تعلیم کے اوپر، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تعلیم کی بنیاد پر امن آتا ہے، اور مجھے آج جب میں دنیا کا حال دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تعلیم انسان کا کچھ بھلا بھی نہیں کر سکی اور بگاڑ بھی نہیں سکی ہے، کیونکہ جو ظلم ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا پر زیادہ کیا ہے۔ بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، کمال ہے یہ جو مغربی جمہوریتوں کے نام سے اور یورپ کے کلچر کے نام سے جو دنیا کے اندر ظلم ہوا، یہ میرے لیے بڑا پریشان کن ہے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے فروغ کے اندر اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ 2 پسے ہوئے طبقات تھے ان کے زمانے میں، ایک غلام اور ایک عورت۔ تو عورت کو آزاد کرنے میں سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن نے وراثت کا اصول کا تعین کیا، جو اس وقت کے زمانے میں اور اس کے 1500 سال بعد تک عورت کی وراثت کے حوالے سے جو اسلامی قوانین اور قرآن میں سورہ نساء کے اندر وضاحت کی گئی، وہ شاید کسی مذہب اور کسی کلچر میں تھی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں اور آگے گزر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آج کا میرے ساتھ آپ کا موضوع نہیں ہے، کہ 1904 تک انگلینڈ کے اندر عورت جو تھی وہ ملکیت تھی اپنے شوہر کی، وہ ملکیت تھی اپنے باپ کی، اور اس کی پراپرٹی بھی تھی، ملکیت اس کے باپ اور شوہر کی تھی، وہ انہیرٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ کچھ کما لیتی تو وہ ان کے باپ اور شوہر کی ملکیت ہوتی۔ تو یہ تو آپ کے مذہب نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً اس بات کا اعادہ کیا۔ مگر دنیا کے اندر جس طرح سے علم حاصل کر کے یورپین سویلائزیشن آگے بڑھی، تو اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ مذہب کو نکال دیا، انہوں نے کہا جی سیکولر۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ دنیا کے معاملات کے اندر انسانیت کا زور بھی ہوگا، محبتیں ہوں گی، مگر ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے 50 سال کے اندر، جو افریقہ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر اور فار ایسٹ کے اندر جو ظلم ہوا، تو مجھے اب یہ یقین ہے کہ تعلیم خود تربیت کی بنیاد نہیں بنتی، تربیت کی بنیاد ماں باپ بنتے ہیں، تربیت کی بنیاد یونیورسٹی آف کراچی بنتی ہے، تربیت کی بنیاد یہ اساتذہ بنتے ہیں، تربیت کی بنیاد وہ ماحول بنتا ہے جو آپ کو ملک دے گا۔ اور اگر ہم ساری چیزیں مختلف کلچر سے اڈاپٹ کرتے رہیں اور وہی خوف و ہراس جو دنیا میں ہے وہ اپنے کلچر میں ڈال دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی انسانیت جس طرح سے انسانیت کے اعتبار سے زوال پذیر ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت مبارکباد کی مستحق ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر آسمان سے بات کرتی ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہر سال جو ترقی ہوتی ہے پچھلے ہزاروں سال پر بھاری ہوتی ہے، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عروج پر جا رہی ہے، مگر انسان اپنی انسانیت کے اوپر مزید زوال پذیر ہے۔ کیوں مزید میں کہتا ہوں کہ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مشرق وسطیٰ کے اندر لوگوں کو مارا تھا، تو ہندوستان کے اندر کئی سال بعد اس کی اطلاع آئی۔ اگر یورپ کے اندر 6 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا اور قتل کیا گیا، تو اس کی بات بھی آج تک نکالی جا رہی ہے کہ جی فلانے پروگرام کے اندر یہ ہوا اور فلانے کیمپ کے اندر یہ ہوا اور اتنے مارے گئے۔ مگر آج جو غزہ کے اندر ہوا ہے وہ تو انسٹنٹینیس تصویروں کے اعتبار سے دنیا کی سویلائزیشن کو دکھایا گیا، مگر مجال تعصب کی بنیاد پر کسی کو اثر نہیں ہوا۔ اور یہ تعلیم یافتہ اقوام کی بات کر رہا ہوں، میں یہ تعلیم یافتہ اقوام کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے مذہب کے اندر، میرے ملک کے اندر اقدار ہیں، ان اقدار کی اہمیت میری نظر کے اندر آنے والی دنیا کے لیے بڑی اہم ہے۔ اچھا، اور اس کی گفتگو کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور کراچی کیونکہ فیڈرل یونیورسٹیز کے حوالے سے میری ذمہ داریاں ہیں، تو کراچی میں کم
آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر میں ہر کانوکیشن کے اوپر حضرت موسیٰ کی اس دعا کا ذکر ضرور کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اچھا، اس دعا کو کیوں بنیاد بناتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میرے بچوں جو آج آپ کو ڈگریز مل رہی ہیں، اس سے بہتر دعا آپ کے فیوچر کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ رب اشرح لی صدری۔ اچھا، اور اس دعا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ بڑا مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے کہ یہ بائبل کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کو وہ سٹوری آف دا برننگ بش ہے، اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جھاڑی کے ذریعے جس میں نور اللہ کا غالب تھا، اور بائبل میں ہے کہ وہ برننگ بش تھی مگر آگ نہیں لگ رہی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا اور کہا کہ موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اچھا، حضرت موسیٰ گھبرائے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آپ مسجدوں میں جا کر اور چپلیں اتار دیتے ہیں، تو رینیسانس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے حضرت موسیٰ کی، تو اس کے اندر چپلیں اتار کر رکھی گئی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو بائبل کے اندر اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ یو آر آن سیکریڈ گراؤنڈ، اپنی چپلیں اتار کر ایک طرف رکھو۔ تو حضرت موسیٰ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو ذمہ داری دیتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، تو وہ گھبراتے ہیں اور بہت گھبراتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ کہ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک فرعون کے ایک عہدیدار کا قتل کیا تھا جو ظلم کر رہا تھا، تو وہ ہی واز، جیسے آج کل کے زمانے میں نا ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو گئے تھے، پبلک ایبسکانڈر، تو وہ اس سے بھی گھبراتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، علم کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو یہ آپ کے استادوں نے آپ کا سینہ کھولا ہے، اللہ کی مدد سے آپ کا سینہ کھولا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم ہو گئے یا آپ ڈاکٹر بن گئے یا پی ایچ ڈی آپ نے کر لیا اور آپ کو مزید علم کی ضرورت نہیں، یہ صرف دروازہ کھلا ہے۔ آئنسٹائن کو کسی نے پوچھا کہ کیا تم محسوس کرتے ہو کہ انسان کا علم کتنا بڑھ گیا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی لائبریری کے اندر ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی ہے جو کے جی لیول کی کتاب ہے، انسان کے ہاتھ میں آئی ہے جو کے جی لیول کی کتاب ہے، جو تھوڑی بہت ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، مگر ہزاروں کتابیں ہیں اور اسی لائبریری میں ہزاروں دروازے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی اس بات پر فخر مت کرنا کہ تم عالم ہو گئے ہو، یہ جو جستجو ہے اور یہ تلاش ہے زندگی بھر کی ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر علم پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آپ بچوں یہ دعا کریں گے زندگی بھر کہ اللہ میرے کام آسان کرے۔ یہ دعا صرف آپ نہیں کرتے، یہ میں ہر نماز کے بعد بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے علم کا پتہ چلے، مجھے مسائل کا پتہ چلے اور پھر میرے کام آسان۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، بائبل کے اندر یہ ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی، اور قرآن جو صحیح ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کی میں معنی یہ لیتا ہوں کہ میری زبان کھول دے کہ یور سکلز آف کمیونیکیشن کو اللہ آزاد کرے۔ بہت اہم ہے، کیونکہ زندگی میں آپ کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے قبیلے کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ آپ کی زبان پر، اور آپ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت سکل سیٹ ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں اس کا طالب علم ہوں، لنگوسٹکس کا، اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ 8000 الفاظ ہیں جو 6000 ہوں گے میری نالج میں، اس میں اپنے جذبات کی عکاسی کروں۔ کانٹیکس کی الگ کہانی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے اندر میں نچوڑ کر جب بات کرتا ہوں تو اپنی کوششوں کے باوجود اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کا امکان ہے، جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر میں کہتا کچھ ہوں اور پھر اس کی خبریں کچھ اور چلتی ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا، اور یہی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ تو آپ کا سکل سیٹ کمیونیکیشن کا بے انتہا، دنیا میں آپ کامیاب اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہوں گے، اپنی زبان کی بنیاد پر ہوں گے، اور یہ زبان ایسی ہے کہ خرابہ بھی پیدا کرتی ہے اور اچھائی بھی پیدا کر سکتی ہے، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب گفتگو آپ سنتے ہیں یہ ہے غیبت۔ تو لہٰذا میں آپ کی محفل کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید زمانہ بدل جائے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں خفیہ رکھی ہیں،
مثال کے طور پر میری اور میری بیوی کی گفتگو میری اپنی اولاد کے سلسلے میں میری اولاد کے کانوں کے لیے نہیں ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. اپنے بزرگوں کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ میرے بزرگوں کے لیے نہیں ہے, بالکل کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. یہ آج کل جو آڈیو اور ویڈیو کا پرچار شروع ہوا ہے نا, اس نے اس کی پاسداری بالکل ختم کر دی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں چلتی ہیں, تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے. اچھا, اور پھر یفقہوا قولی, کہ جو میں کمیونیکیٹ کروں وہ لوگ سمجھ جائیں. تو بچوں, اس سے بہتر ہتھیار اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کمپریہنسو دعا کوئی نہیں, اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو مینشن اٹ ٹو یو. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر تعلیم کے حوالے سے میرا ایک بہت بڑا غم ہے جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا, اور میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے ایک المنس تھے اس محفل میں, پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے جاوید جبار کی, اور یہ جو نیشنل اینتھم آپ نے دیکھا یہ اس کا جو کورس تھا یہ 1954 میں ریکارڈ ہوا تھا 8 آدمیوں پر, اس کے بعد سے بدلا نہیں گیا تھا. تو یہ جاوید جبار صاحب نے اس کو ریکارڈ کرایا ہے نا, یور المنس اینڈ اے بیوٹیفل ریکارڈنگ. اور اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں تو اور آپ کو مزہ آتا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ریکارڈنگ ہوئی. تو آپ کے المنائی کے اندر جی بہت ساری اسٹرینتھ ہے, آپ نے بہت لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے. مگر یہ بتائیے کہ اس وقت میرا غم ہے بہت بڑا, اور کل بھی میں نے شیئر کیا مگر اس محفل کے لیے نہیں ہے, صرف فگرز میں مینشن کر دوں کہ 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. کین یو امیجن؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یو آر دا ایلیٹ. آپ کو ماں باپ نے, ماحول نے, اس یونیورسٹی نے پڑھا لکھا دیا, آپ ایلیٹ بن گئے. مگر ایلیٹ کا جو میں نے ذکر کیا دنیا کے اندر, کیا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اچھا, اور اس کا کمپیریزن کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ آر دا فگرز, واٹ اٹ سیز اباؤٹ پاکستان. کہاں ہم نے غلطی کی, کہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راستے سے ہٹے. ان دا ریجن اب یہ 2,62,00,000 بچے جن کا ہائر ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں فی الحال, کیونکہ تعلق یہ آپ نے بند کر دیا, آپ نے ایک پوری سائیکی بدل جاتی ہے قوم کی. اچھا, جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لیبر ایکسپورٹ کرو, یعنی جاؤ بچوں بڑھو, جاؤ دوسرے ملکوں کو ہرا کرو, خوبصورت بناؤ, اور میرا ملک ریگستان بنتا چلا جائے. وی آر ایکسپورٹنگ آر پیپل. کمال ہے. اچھا, یہ تو ان پڑھ کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے اوپر بعد میں آؤں گا, آپ بھی ذرا دل تھام کر بیٹھے, میں گفتگو کرنے والا ہوں آپ کی بھی ہیں. اچھا جی, تو 2,62,00,000 آؤٹ آف اسکول ہیں. اچھا, اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں ذرا سا, میچبل اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, کمپیریبل اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں. ان دا ریجن انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, 98 سے 100% بچے اسکول میں ہیں, 98 سے 100%. ان پاکستان 56% اسکول میں ہے, 54% باہر ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ میرا آپ سے سوال ہے یار. کراچی اتنا اہم شہر ہے, کراچی سے جمہوری تنظیمیں نکلی ہیں, میں تو لکھا بھی بہت اس کے اوپر ہے. کراچی سے جمہوریت کے سٹرگلز نکلے ہیں, کراچی سے علم کے سٹرگلز نکلے ہیں. مگر یہ غلطی ہم نے کی کہاں؟ کسی کو یاد ہے کہ کیا ہوا, کب سے ہوا؟ اس ریمارکیبل. جب اس کا امپیکٹ میں سوچتا ہوں, اور پھر یہ بھی بتا دوں, یہ سوچ لینا میرا اور آپ کا, یہ فکر کر لینا کہ جی ہم ٹھیک کر لیں گے اگلے 5 سال میں, ول ناٹ ہیپن. another figure let me آپ کے سامنے پیش کروں, اور کس کے آگے میں یہ غم سناؤں آپ کے علاوہ. یو آر دا ایلیٹ آف پاکستان, یو آر بیکمنگ دا ایلیٹ آف پاکستان. آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر احسان کیا, اس جامعہ نے, استادوں نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو علم دیا. بٹ اس ایلیٹ کے آگے رکھوں, کس کے آگے رکھوں کہ اگر آج ان 2,62,00,000 بچوں کو آپ اسکول میں داخل کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟ 50,000 اسکولوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا, ایک فگر آپ کو دوں کہ پنجاب میں جب سے پاکستان بنا آج تک صرف 55,000 اسکول بن سکے. تو دیٹ مینس کہ 2050 تک ہم اسکول بناتے رہیں گے کیا؟ So that worries me. I have solutions but I will not deliberate on that right now, کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. یہ نارمل برک اینڈ مارٹر انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ایمرجنسیز کے حوالے سے میں الگ گفتگو کروں گا. دوسری بات پھر آپ پر آؤں. آپ کو یہ معلوم ہے, یہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن, میرے دوست ڈاکٹر مختار احمد کے ساتھ مسلسل میری گفتگو چلتی ہے کہ ہمارے یہ جو FSC کرتے ہیں, یہ 9 سے لے کر 12% تک لوگ جو ہے ہائر ایڈمیشنز میں جاتے ہیں جو آپ ہیں ہائر ایجوکیشن میں. اگین ریجن پر آ جائیے, آپ 9 سے 12% تک, اور ریجن بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, تینوں کی میں مثال دیتا ہوں.
from 24 to 28% people go into higher education. And then what is the proportion? Again a figure for you to deliberate. پاکستان کے اندر 25,000 تقریباً انجینئرز ہم بناتے ہیں. You know how many engineers India makes in a year? 15 لاکھ. ذرا تصور کرو کہاں پیچھے رہ گئے ہو. While we rest ourselves on the laurels of the contribution کہ کراچی یونیورسٹی اور سب لوگوں نے اتنی محنت کی, at the same time ایک خرابہ چل رہا ہے جو دیمک کی طرح یا زنگ کی طرح اس مشینری کو کھا رہا ہے. 15 لاکھ یعنی اگر 6 گنا بڑے تھے تو 1.5 لاکھ ہو جاتا. 15 لاکھ یعنی 60 گنا زیادہ وہ انجینئرز پروڈیوس کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دا کنٹری دیر فار پروگریسز. دیٹس اے سپریٹ اسٹوری کہ کیا کروں, مگر میں آپ کے سامنے وہ مسائل رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرا بھی, جس کو کہتے ہیں نا ہر دوا کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, تو میری بھی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ قریب آ گئی ہے نا. تو لہٰذا یہ موقع اچھا ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, کم سے کم یہ بات کہہ جاؤں, پھر موقع ملے نہ ملے ہیں جی. اچھا جی, پھر آگے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مگر اس قوم کے پوٹینشیل میں کیا ہے. دیکھو دس از دا کرائسس, اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اور آپ کے پاس خود مثالیں موجود ہیں. یہ تو تعلیم کے حوالے سے چند مثالیں میری آئی تھیں ذہن میں, یہ میں آپ کو دی, مگر بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پوٹینشیل کیا ہے. اچھا, پوٹینشیل یہ ہے کہ جب آپ لگ جائیں کسی کام پر تو آپ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ ایگزامپل ٹوڈے, ہے نا. آئی وانٹ ٹو اسٹیمولیٹ یو کہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ میں ڈائلاگ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کووڈ ایک وقت آیا, پاکستان پرفارم ٹریمینڈسلی ویل. یعنی کووڈ کے اندر دنیا کے 5-6 ٹاپ ممالک کے اندر آپ کا نام آتا ہے کہ آپ نے پرفارم کیا. کیوں پرفارم کیا؟ اچھا دیکھو اس کی ریزننگ دیکھ لو. اس کی ریزننگ یہ تھی, اور بڑی اہم بات کر رہا ہوں, ذرا سا دل تھام کر رکھنا, اہم بات یہ کر رہا ہوں. اس کی ریزننگ یہ تھی کہ کووڈ نے حملہ کیا سب کو برابر کر کے, ایلیٹ نان ایلیٹ سب پر حملہ ہوا, تو لہٰذا ساری ایلیٹ بھی انوالو ہو گئی. ورنہ ایلیٹ سوچتی ہے کہ یہ مر رہے ہیں غریب ہیں, بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں, طہارت صفائی نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ ہیں, تو اس میں ایلیٹ بھی شامل تھی, لہٰذا سب مل گئے. دوسری بات کیا ہوئی کہ آپ نے ڈیٹا کو استعمال کیا. یہ جتنے آپ سائنسدان بیٹھے ہیں یہاں پر, سب لوگ جنہوں نے گریجویٹ کیا اسٹیٹسٹکس سے واقف ہیں, آپ کا پولیو کا ایکسپیرینس تھا کہ یو وڈ گیو مور پولیو شاٹس اس جگہ پر جہاں پر سیویج کے اندر پولیو کا جرثومہ وائرس نظر آ گیا, تو وہاں آپ نے زیادہ کام کیا. تو لہٰذا یہاں بھی آپ نے یہ کیا کہ جہاں کووڈ نظر آیا وہاں آپ نے اس کو آئسولیٹ کر کے زیادہ کام وہاں پر کیا. تیسری بات, اس میں فوج, سویلین, ایوری بڈی, سب لوگوں نے مل کر کام کیا. این جی او, سوسائٹی, سول سوسائٹی, علماء, بے انتہا کنٹریبیوشن علماء کا, کہ مساجد کھلی رکھیں, اور کیا سمپل میسج تھا کہ فاصلہ رکھو, ہاتھ دھو اور ماسک پہنو, اینڈ یو ورک. تو لہٰذا اس قوم کے اندر پوٹینشیل ہے. دیکھو 6ٹی بڑی قوم ہے پاپولیشن کے حوالے سے, کووڈ میں ود یور پرفارمنس یو رینکڈ ایٹ دا ٹاپ. بڑی بات ہے. تو دیر فور دا پوٹینشیل از دیر. اچھا, اس پوٹینشیل کے اعتبار سے پھر میں آپ سے بات کروں کہ کسر کہاں ہے. کسر یہ ہے کہ اس مثال کے اندر آپ نے یونٹی دکھائی, آپ نے انٹلیکچوئل سمارٹنس دکھائی, آپ نے علم کی بنیاد پر کام کیا. اچھا, قومیں وہ بنتی ہیں, وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے معدنیات کے اعتبار سے نہیں, ریسورسز کے اعتبار سے نہیں. جو قوموں نے ترقی کی ہے ان کی 2-3 نام لے دوں اور بات نہ کروں تو بھی کافی ہے. سنگاپور, نو ریسورسز ان دا گراؤنڈ, ریسورسز آف انٹلیکٹ اینڈ بیٹر ڈیسیشن میکنگ. دبئی, نو ریسورس, دبئی میں تیل نہیں ہے, نو ریسورسز ان دا گراؤنڈ. انٹلیکٹ کی بنیاد پر, انسان کی اپنی عقل کی بنیاد پر, صحیح فیصلوں کی بنیاد پر بڑا کام ان ممالک نے کیا. اور آپ تو 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے. اور لڑکیوں, ماشاءاللہ, میں بھی اسٹیٹسٹکس پوچھ رہا تھا کہ کتنی لڑکیاں یہاں داخلوں میں ہیں, تو انہوں نے کہا جی 70% آف دا وومن آر دیر. اور ہماری مین اسٹریم ڈیسیشن میکنگ میں عورتوں کا فقدان ہے. کمال ہے, کیا ہو جاتا ہے, کہاں غائب ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا میں آپ لڑکیوں سے اور آپ کے ماں باپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, میرا ملک ایک غریب ملک ہے فی الحال, اور بڑی محنت کرتا ہے آپ کو گریجویٹ کرنے کے لیے.
بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنی جیب سے اور آپ کے ماں باپ نے اپنی جیب سے خرچ کیا. دیر از ٹریمینڈس ان پٹ ان کراچی یونیورسٹی آف قوم کا ان پٹ اور اسٹیٹ کا ان پٹ ہے. تو لہٰذا انہوں نے سب نے مل کر آپ پر انویسٹ کیا, اور آپ صرف اس کو کبھی کبھی تو میں مذاقاً بھی کہتا ہوں اور حقیقت بھی ہے کہ اچھی شادی کے لیے راستہ بنائیں. ٹھیک ہے, آئی وش یو گڈ لک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از ناٹ دا ٹوٹل پرپز آف دس ایجوکیشن. پھر گھر بیٹھ جائیں. آپ تصور کریں کہ ہمارے لیے پڑھانا, میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے انجینئرز اور کتنے ڈاکٹرز پڑوسی ملکوں میں بنتے ہیں اور پاکستان میں کتنے بنتے ہیں. تو ہماری ضرورت ہے, اور ایک سائیکی بن جاتی ہے. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک سائیکی بن گئی کہ جی مزدوروں کو ایکسپورٹ کرو, دے ول برنگ فارن ایکسچینج. کیا فارن ایکسچینج ہی ہمارا خدا ہے اب؟ کیا اپنی قوم کی ترقی کی کوئی اہمیت نہیں؟ لوگ بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں کہ جی انجینئرز ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں تو یہ فارن ایکسچینج ہی بھیجیں گے. یار ہمیں ہمارے ملک کو ضرورت ہے اتنی اچھی تربیت کی, اور یہ سب لوگ باہر چلے جائیں. جو جائے گا تو میں اس کو بگرج بھی نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے روزی کی تلاش میں جا رہا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کا کتنا نقصان ہوا. یہ سب جو باہر چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں, اور اس کے کیا قیمتی محبت کیا ہے. میں قیمتی محبت بتاؤں جو بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے خاندانی اقدار پاکستان میں ابھی اچھے ہیں. اچھا, سب لوگ باہر جاتے ہیں, جو باہر والے ہیں وہ شادیاں پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, وہ رشتے اپنے برقرار رکھنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان جیسی تربیت دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, اور اس تربیت کے اندر علم نہیں ہے, اس کے اندر وہ اخلاقی اقدار ہیں جو خاندان کو یکجا کرتی ہیں. وہ اخلاقی جو عوامل ہیں, جو زیور ہیں میرے ملک کا, وہ اب بھی موجود ہے. دنیا میں فیملی از فالنگ اپارٹ, ناٹ ناؤ. فار دوز آف یو ہو انڈرسٹینڈ فلاسفی اینڈ ریڈ فلاسفی, برٹرنڈ رسل نے 60s میں ایک کتاب لکھی تھی, میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی. اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ فیملی ختم ہوتی جا رہی ہے مغرب کے اندر. تو دیٹ may start happening in Pakistan, but keep in mind, let me add to you, کیونکہ مجھے فیملی کی قدر, دو چیزوں کی وجہ سے مسجد کی قدر بہت بڑھ گئی کہ یہ جو 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے, اسکول ہم اتنے تعمیر نہیں کر سکتے. تو آج اور کل میں مختلف علماء سے میٹنگز کر رہا ہوں کہ مسجد کو فوکس بنا لیا جائے تعلیم کا بھی, کیونکہ گھر چھت موجود ہے, پنکھے موجود ہیں, دریا موجود ہیں, بیت الخلاء موجود ہے, ایوری تھنگ, دا اسٹرکچر از دیر. اور لاکھوں مسجدیں ہیں پاکستان میں, ہر گلی میں مسجد ہے, اور اسکول ہم بنانے چلیں گے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. تو خیر, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اقدار کا فوکس جو ہے وہ میرے کلچر اور میرے ٹریڈیشن اور میرے مذہب کے اندر موجود ہے. اس کو مت چھوڑنا. اس کو چھوڑیں گے تو جو راستے کھلنے والے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے وہ مزید بند ہونے لگیں گے. اور ابھی ذکر ہوا کہ انٹلیکچوئل بیٹل ریکوائر انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈز, اور میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ ذکر کر دوں آپ کو کہ مسلمان کو جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر لو, یہاں سے خرابی آئے گی. تو جب گوٹنبرگ بائبل چھپی اور پریس بنا 1340 میں یا 1440 میں, تو مسلمانوں نے اپنے آپ پریس بننے نہیں دیا فار 300 years انٹل 1740, جب استنبول میں پہلا پریس بنا. جب ریڈیو آیا, ریڈیو کے خلاف بات ہوتی رہی. جب لاؤڈ سپیکر آیا تو لاؤڈ سپیکر ایک خرابے کی بنیاد تھی. ٹی وی آیا, ٹی وی خرابے کی بنیاد تھی. ہم چیزوں کو بند کرتے رہیں, اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی ویکیپیڈیا بند کر دیتے ہیں, کبھی یوٹیوب بند کر دیتے ہیں, کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اچھا, بجائے انٹلیکچولی بیٹل کریں, یعنی یہ زمانہ انٹلیکٹ کا ہے, یہ زمانہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. یہ پولیس والے کو بھیج کر وہ جو یوٹیوب پر کچھ لکھتا ہے اس کو پکڑوا لینا, یہ زمانہ یہ اس چیز سے تھوڑی ہینڈل ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں یار. تو وہی ایٹیٹیوڈ چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ ڈنڈے والی سرکار سے سمجھ لیا تھا کچھ. وہی سلوشن جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ڈنڈا مارو یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا. یہ جو انٹلیکٹ جب آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کی پراسپیرٹی یاد رکھنا وہ انٹلیکچوئل آزادی کے ساتھ تھی, ہے نا.
اناتولیا کے اندر، اندلس کے اندر، ترکی کے اندر، عثمانی سلطنت کے اندر یہ مسلمانوں کی انٹلیکچول آزادی سے مسلمانوں نے ترقی کی تھی. اور یورپ کے اندر جب انٹلیکچول آزادی ہوئی تب یورپ کے اندر ترقی ہوئی. یہ ترقی معدنیات اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانہ جو ہے وہ انٹلیکچول بیٹلز کا ہے. اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے دنیا پر اس بات پر کہ دنیا کی انٹلیکچول بیٹل دنیا لوز کر رہی ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کا زمانہ آ گیا. تو لہٰذا میں اپنی آخری بات پر اپنی آپ کو لانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ کا یورو سینٹرک ہمارے ہاں رولز بیس ورلڈ آرڈر آیا. یورو سینٹرک کیوں کہ ترقی پچھلے 500 سال میں یورپ میں ہوئی، انٹلیکچول آزادیوں کی بنیاد پر ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، سب کچھ آیا. تو وہاں سے ترقی ہم نے اڈاپٹ کر لی، وہاں سے ہم نے جنگیں اڈاپٹ کر لیں، وہاں سے ہم نے امن کے پرسکرپشنز کو اڈاپٹ کیا. امن کا پرسکرپشن یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں بنا. پاکستان ایک نویلا ملک، اس نے اپنا کشمیر کا مقدمہ بھی ان کی دہلیز پر رکھ دیا کہ بھئی یہ ادارہ بن گیا ہے، اب یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کشمیر کا. مگر اصل میں کیفیت یہ نظر آئی کہ اس سارے نئے چینج نے ایک کام یہ کیا کہ یورپ میں کرسچن بیٹلز بڑی ہوئی تھیں، پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک چرچ وغیرہ کی. تو یورپ نے طے کیا کہ جی ہم سیکولر ہونا چاہتے ہیں، مذہب کو نکال دو. اچھا، یورپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ مذہب کی جگہ انسانیت لے گی، ہیومینیٹیرینزم. اب مگر میں اور آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مذہب کی جگہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ نے لی، ہیومینیٹیرینزم نے نہیں لی. دنیا میں ظلم کیا جا رہا ہے صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر کہ مجھے یہاں کا آئل سیکیور کرنا ہے، مجھے یہ لین سیکیور کرنی ہے، یہ سمندری راستے سیکیور کرنے ہیں، مجھے اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا ہے، لہذا میں سارے قانون توڑ کر جو مرضی آئے میں کرتا پھروں. اچھا، تو لہذا دنیا کو اس وقت ایک مورل اور ایتھیکل سوچ کی ضرورت ہے. اور وہ سوچ کہاں سے نکلے گی؟ یہ سوچ اس قرآن سے نکلے گی جس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا، اور ایک انسان مر گیا تو انسانیت مر گئی. یہ وہاں سے نکلتا ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو عیسائی، ہندو، عیسائی، مسلمان، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو انسانیت کے ساتھ ہے. دیٹس دا ایتھکس اینڈ پرنسپلز. اور مسلمانوں کے یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قانون جو بنتا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جسٹ آپ کا کافی ٹائم لے لیا مگر یہ کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون بنتا تھا، اسٹیٹ قانون نہیں بناتی تھی. قانون قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنتا تھا. جب میرے نبی کسی کو بناتے تھے، عہدہ دیتے تھے کہیں جاؤ اور کام کرو، تو پوچھتے تھے تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ تو کسی صحابی نے جواب دیا کہ جی قرآن کی بنیاد پر. پھر دوسرے کس بات پر کرو گے؟ تو جی آپ کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر کریں گے. پھر تیسرے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی پھر میں اجتہاد کروں گا کہ جو میری سمجھ میں آئے گا اس اعتبار سے کروں گا. تو مسلمانوں کے ہاں قرآن اور سننا واز دا اسٹینڈرڈ آف لا میکنگ، بٹ the laws were not made by the state. the laws were made by the muftis جو فتاوے دیتے تھے. کمیونٹی کے ساتھ لاز بنتے تھے. کمیونٹی کا مسئلہ آتا تھا، مفتی صاحب فتویٰ دیتے تھے قرآن اور سنت کی بنیاد پر، وہ لا بنتا تھا. اور اسٹیٹ صرف قاضی مقرر کرتی تھی ٹو انٹرپریٹ دا لاز وچ ہیو بین میڈ ہسٹوریکلی. اسٹیٹ نیور میڈ لاز، کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا، لہٰذا مسلمانوں کا جو قانون ہے وہ ارتقائی کیفیت کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ چلا. یہ جو زمانہ آ گیا جس میں قانون اسٹیٹ بناتی ہے، تو وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے وائل افلاق کی، دی امپاسبل اسٹیٹ. اس سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اتنا ریولوشنری انداز ہے قانون اور معاشرے کو انوالو کر کر اسٹیٹ ہوڈ بنانا. تو دنیا کو اس وقت ایکسپلائٹیشن آف ویلتھ کا شکار ہے. آکسفورڈ، یہ کیا کون سا ابھی ڈیٹا آیا، یہ جو این جی او ہے بہت بڑا جس نے ڈیوس میں بھی بات کی کہ پچھلے 2 سال کے اندر دا 5 billionaires have tripled their wealth and 50% of the world کی پاورٹی لیول شرنک کر گیا. تو یہ جو ڈسپروپورشنیٹ ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے یہ بھی اسلام میں نہیں تھا. مگر دنیا دیکھے تو دیکھے کس طرف. اسلام کے اندر پراپرٹی اینڈ ویلتھ ور ڈسٹریبیوٹیبل، نیور ہولڈڈ، واز ڈسٹریبیوٹیبل، ڈسٹریبیوٹیڈ، انوالوڈ ان اے سرکل آف انویسٹمنٹ. کبھی ہولڈ نہیں کرتے تھے. یہاں تو دیکھے کس طرف. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر امید ہے اور آپ سے امید ہے، یہ جو بچے آج گریجویٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس میں یہ امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں.
میں یہ امانت چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کو سلوشنز کی ضرورت ہے، ناٹ آن ٹیکنالوجی. دنیا کو ایتھکس اور موریلٹی بیسڈ سلوشنز کی ضرورت ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا زمانہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، مگر دیکھیں کہاں. تو لہٰذا یہ ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے فار آل آف اس. کیپ ان مائنڈ اس ونڈو آف اپارچونٹی کی بنیاد ہے درگزر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورہ مائدہ کے اندر جو آیت ہے کہ کہیں تم انصاف کا دامن مت چھوڑ دینا دشمنی میں، وہ حضرت یوسف پر نازل ہوا پہلے. اور حضرت یوسف پر جب نازل ہوئی یہ آیت جب وہ بھائی ان کو مل گئے، تو اللہ نے کہا ان بھائیوں نے تمہیں ساتھ ظلم کیا تو ایسا نہ کرنا کہ تم اس نفرت کے اندر ظلم کر دینا. پھر یہ صورت نازل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ فتح مکہ کے بعد جا رہے تھے کہ تم جہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، مگر ظلم کے اندر اپنا دل کھولنا اور محبت کرنا. تو کوئی قوم نہیں بنتی جب تک یہ محبتیں نہ بڑھائے. کوئی قوم منافرت میں نہیں بنتی. کوئی قوم لڑائی کے ساتھ بن نہیں سکتی. کشتی اگر ہچکولہ ہی کھاتے رہے لڑائی کے اندر تو آپ کے آگے کا پروگریشن نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں، خاص طور پر آپ اور بڑوں، کیونکہ یو آر دا ڈیسیشن میکرز، ٹیک پارٹ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. گو آؤٹ ٹو ووٹ فرام ہوم ایور یو لائک، بٹ گو آؤٹ ٹو ووٹ. بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ تماشا دیکھیں گے میں اور آپ. گو آؤٹ ٹو ووٹ، ہے نا. آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کا ضامن ہے. دا اسٹرگل فار پیس اینڈ ایمانسپیشن اینڈ محبت، یہ کراچی کی امانت میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، اور بڑی امیدیں مجھے آپ سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کا مستقبل صرف 5-10 سال کے اندر یو کین ریہیبلیٹیٹ یور سیلف ایز اے ویری پروگریسو کنٹری ان دا ورلڈ اف یو اسٹیبلش دا ریئل ویلیوز آف دا ہیومن مائنڈ اینڈ ریس. جو میری ریئل ویلیوز ہیں آپ کی، جو گھر میں آپ پریکٹس کرتے ہیں، ایک محبتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا پرچار جو ہے وہی ضرورت ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا میں بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہاں بات کر سکا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.